اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ اینکر پرسن منصور اعظم قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاضی صاحب، سینٹ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ایک اہم ترین بل جس کی تمام اپوزیشن مخالفت کر رہی تھی، اسٹیٹ بینک کا ترمیمی جو بل تھا اس میں آ نہیں سکے تھے، ان کے ایک ووٹ کی وجہ سے گورنمنٹ جو بل پاس کرانے میں کامیاب ہوگی۔ آج ان کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے بتایا ہی نہیں گیا، میں پہنچ سکتا ہی نہیں تھا۔ کتنی آپ کو اوتھینٹسٹی لگی اس بات میں؟ تھینک یو ویری مچ معظم۔ لیٹس کیپ اٹ سمپل۔ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں 1 منٹ کے لیے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور بالکل وہ جو انہوں نے ابھی پروسیس بتایا ہے، جو انہوں نے سینٹ کے اندر بات کی ہے اور جو پروسیس بتایا کہ جی یہ ہونا چاہیے تھا پھر کمیٹیز کے پاس، بالکل ٹھیک ہے۔ میں حیران اس بات پہ ہوں، کیا واقعی ہم لوگ ساری یہ جو 22 کروڑ عوام ہے، ہمارے ماتھے پر کیا لکھا ہوا ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ ہر دفعہ ایسے ہی فریب ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا؟ ہمارے لیڈران اتنی معصوم ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ رات کو 12 بجے وہاں پر گیا، 12 بجے جب گیا تو باقی کے تمام پیپلز پارٹی کے اور تمام مسلم لیگ نون اور تمام اپوزیشن اور تمام گورنمنٹ بینچز کے سینیٹرز آ گئے تھے، لیکن ایک یوسف رضا گیلانی صاحب نہیں آ سکتے تھے۔ یار پتہ نہیں، میری تو سمجھ سے بالا تر ہے، ہم لوگ پتہ نہیں پھر بار بار کیوں ووٹ دیتے ہیں، ہم لوگ کیوں جمہوریت کا تماشا لگاتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے یہ کیا ہوا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کس نے کیا ہے، ہم سب کو اس ساری چیزوں کی سمجھ ہے۔ اب تو راہ چلتے ہر ایک جو وہ تھڑے پہ بیٹھا بندہ ہے شاید اس کو بھی پتہ ہے کہ سینٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے سینیٹرز کس طرح ووٹ دیتے ہیں اور کس طرح نہیں دیتے ہیں۔ آپ مجھے ایک چیز بتائیں، یوسف رضا گیلانی صاحب اگر آتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بل پاس نہ ہوتا؟ دیٹ سمپل۔ انہوں نے پیرلل ہو گیا دونوں کا، اپوزیشن کا اور حکومت کے دونوں ووٹس برابر ہو گئے۔ ان لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ سب کچھ ہونا ہے؟ تمام اپوزیشن کے ہماری جتنے آف دا ریکارڈ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے سینیٹر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم سب کو کہا گیا تھا پہنچنا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ بل پاس بھی ہونا ہے۔ چلیں اب اس سے آگے میں اب کیا بات کروں، پھر وہ کہیں گے پھر پیٹ ننگا والی بات ہو جاتی ہے۔ ان سب نے کہا تھا کہ جی ہمیں پتا تھا یہ بل پاس ہونا ہے۔ یہ ہم لوگوں کو بتانے کے لیے، میڈیا کو ایک گوسپ دینے کے لیے کہ جی مجھے رات کو 53 منٹ پہ ملا تو 1 بجے میرے گھر پہنچا، باقی سارے پہنچ گئے تھے، صرف ایک نہیں پہنچ سکے تھے جو اپوزیشن لیڈر ہیں۔ سیریسلی ڈونٹ گیو اس دس تھنگ۔ قاضی یہ صاحب، پاکستانی قوم جو پچھلے اتنے بڑے دعوے پچھلے دنوں سے ہم سن رہے ہیں، جمہوریت کے علمبردار بنا جاتا ہے، جمہوریت کی باتیں کی جاتی ہیں، لوگوں کو انگیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ سب کیا ڈھکوسلا ہے پھر؟ معظم کون سی جمہوریت کی آپ اور میں بات کرتے ہیں؟ کون سی جمہوریت کی؟ کوئی جمہوریت نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ یہ صرف ہم لوگ باتیں کرنے کو کر لیتے ہیں کہ جی جمہوریت ہے، جمہور کا خیال کریں، 22 کروڑ عوام کا خیال کریں۔ کون سے حکمران نے؟ آپ مجھے بتائیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این یا آج پاکستان تحریک انصاف جو صاف چلی، شفاف چلی؟ یہ شفاف چل رہی ہے نا، یہ بالکل شفاف چل رہی ہے اور اسی طرح چلنا چاہیے۔ یہ تماشا ایک جو ہم نے جمہوریت کا بنایا ہوا ہے، اس 22 کروڑ عوام کو ہم روز ایک دھوکہ دیتے ہیں، رات کو اسی دھوکے میں سلاتے ہیں اور اگلے دن صبح اسی دھوکے میں اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ دیکھو یہ تمہارا ملک پاکستان ہے جس میں جمہوریت ہے۔ جو سینیٹر، جو پارلیمنٹیرینز دکھتے ہوں، ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا وہ جمہوریت کی بات کرے یا جمہور کی بات کرے۔ اچھا قاضی صاحب، عمران خان کی شکل میں لوگوں کو ایک امید پیدا ہوئی، ایک سہارا سا محسوس ہوا کہ شاید پاکستان کے نظام کی تبدیلی کا، جس طرح وہ نعرہ لگاتے تھے، تبدیلی کا نام لے کر نیا پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے، تو وہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو پہلے جماعتیں کرتی تھیں، تو پاکستان میں بس ایسے ہی چلتا رہے گا؟ سر عمران خان صاحب، تو میں تو اب حیران ہوتا ہوں نا کہ وقت کا حکمران اور وہ کہتا ہو کہ میں بلیک میل ہوتا ہوں۔ آفرین ہے میری اس حکومت کے اوپر جس کے اوپر وزیر اعظم میں خود ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ جی مجھے مافیا بلیک میل کرتا ہے اور میں بلیک میل ہو جاتا ہوں۔ مجھے تو یہی نہیں سمجھ آتی کہ ان لوگوں کی سیاست کون سی ہے، ان کی جمہوریت کون سی ہے، انہوں نے نظام کون سا ٹھیک کرنا ہے، انہوں نے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے، جب ان کی خود ویو پوائنٹ یہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ پتہ نہیں کس کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر میں سڑک پہ آ گیا، اور سڑک پہ آگے تو کیا ہو جائے گا؟ آج آپ مینار پاکستان بھر کے تو دکھائیں ذرا، ہمیں بھی پتہ چلے۔ جو لوگ خان صاحب کو ووٹ دینے گئے تھے نا، جس جذبے کے ساتھ، جو تبدیلی کا جذبہ، وہ تسلی ہو گئی ہے ان سب کی اب تبدیلی والی۔ وہ تو خیر خان صاحب کی تو ایک اور ہی بات ہے نا، ان کی اب میں کیا اس پہ کروں۔ اس وقت جو سینٹ کی بات ہے نا، تمام سینیٹر
سارے پہنچ گئے، ایک صاحب نہیں پہنچے. وہ صاحب کون ہے؟ اپوزیشن لیڈر ہے. اور آج وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے ریزائن کرنا ہے. آپ سب کو ریزائن کر دینا چاہیے اس نظام سے، کیونکہ آپ سب نے تماشا بنایا ہے اس نظام کا. آپ نے ہم سب کے ساتھ جھوٹ بولا کہ یہ جمہوریت ہے. آپ ہم سب کو روز بتاتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے. آپ ہمیں آ کے وہ بتاتے ہیں کہ جی ریاست مدینہ کیا ہوگا. ہمیں خدا کا خوف کھانا چاہیے ایسے جملے بولنے سے پہلے کہ میں اس قوم کے ساتھ کیا جھوٹ بول رہا ہوں. یہ سب ڈھکوسلے ہیں، اور یہ وہ دھوکہ ہے جس پہ ہم پچھلے 73 سال سے اس دھوکے کو مانتے رہے ہیں اور آج بھی مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ واقعی ہم لوگ نانوں کے اوپر، کبابوں کے اوپر، ان پہ بکنے والے ہو گئے ہیں. اور ہم لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، ہمیں ایک وقت کا کسی نے کھانا کھلا دیا تو ہم ووٹ ان کو دے دیتے ہیں. یہ ہے ہمارے ووٹ کی اہمیت ہمارے نزدیک، اور ان لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے. آج کہاں گیا وہ پورا گروپ؟ آپ سوچیں، اپوزیشن کے ممبران سینٹ میں حکومت سے زیادہ ہیں، اور اس کے بعد اپوزیشن ہار گئی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسے کل وزیر خارجہ بات کر رہے تھے تو ان کی جانب سے مبہم انداز میں، یا میں کہوں گا واشگاف الفاظ میں، یہ کہا گیا کہ ہمیں پتہ ہے، ہم رازدار ہیں کہ یوسف رضا گیلانی اپوزیشن لیڈر کیسے بنے تھے سینٹ کے. تو اتنی بے باکی کیوں ہے؟ آج الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، ساری عوام کو اب تو بالکل واضح بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. واضح اب تو پارلیمنٹیرینز کی بات بھی اگر سنی جائے، وزراء کی بات سنی جائے تو سمجھ آ رہی ہے، ہر بندے کو سمجھ آ رہی ہے کہ جمہوریت نہیں ہے. تو اتنی بے باکی کیوں ہے؟ تمام تر وزراء جو ہیں وہ بھی کھلی ڈلی بات کرنے لگ گئے ہیں. یہ آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، آپ ساروں سے پوچھ لیں ذرا ایک دفعہ، خدا کو حاضر ناظر جان کے، یہ لوگ کس طرح بنے ہوئے ہیں. ہم سب کو نہیں پتا کیا؟ ہم لوگ جو کرنٹ افیئرز کے پروگرامز کرتے ہیں، جو سارا دن پالیٹکس کو دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم سے آف دا ریکارڈ یہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، ان کے ممبران کیا باتیں کرتے ہیں. وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم لوگ حلقے میں نہیں جا سکتے، ہماری اتنی بری حالت ہے، لیکن ہم لوگ الیکشن جیت جائیں گے. اور بھائی کون سی جادو کی چھڑی ہے جس کے باوجود، اتنی پرفارمنس کے باوجود بھی آپ الیکشن جیت جائیں گے؟ تو قاضی صاحب پھر تو شیخ رشید صاحب کی بات جو ہے، وہ جو اکثر بات کرتے ہیں، بڑی مشہور زمانہ میں کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ سارے سیاستدان ہی گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں، پھر تو یہی بات سمجھ آ رہی ہے. گیٹ نمبر 4 تو چلے آپ نے دور کی بات کی، سارے 90% جو ہے نا ایک ٹیلی فون کی مار ہے. لیٹس کیپ اٹ سمپل. یہ اس قوم کو بھی سمجھ ہے اور ان سیاستدانوں کو بھی سمجھ ہے، اور ہم لوگ جو سارا دن اپنے پروگرامز کے اندر ان کو بلاتے ہیں، شاید ہمیں بھی اب سمجھ ہے. تو اب اس سے زیادہ اور کیا سمجھ آنی چاہیے؟ بس یہی اس ملک کی قسمت ہے، اور یہی اس ملک اسی طرح چلے گا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اب یہ ملک اسی طرح چلے گا کیونکہ وہ جو جملہ ہے نا، ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف ڈیموکریسی، یہ جملہ ہمارے نسلیں بھی سنیں گی اور یہی سنتی رہیں گی. ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف ڈیموکریسی یہ سب کچھ کیا گیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اینکر پرسن منصور اعظم قاضی ہمارے ساتھ موجود تھے.